ناظرین، پاکستان میں بڑھتے ہوئے گھریلو جھگڑے اور طلاق کی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ دنیا جان کے تمام اخبارات اور ٹی وی چینلز اب بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی ریشو بڑھ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ہر گھنٹے میں ایک شہر میں جو 23 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، ایک گھنٹے میں 23 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ تمام شادیاں سیدھا طلاقوں پہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے سوچا آپ کی خدمت میں ایک تھوڑی سی پوڈ کاسٹ لائی جائے، ایک گفت و شنید کی جائے عام یعنی گھریلو سطح پہ۔ کوئی ہمارا ٹی وی چینل تو ہے نہیں ہے کہ ہم کھل کے بات کر سکیں کہ وجہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بیسیکلی وجوہات تو کئی ہیں، لیکن ہم صرف ایک پوائنٹ پہ آج کی ویڈیو پہ بات کریں گے کہ اگر یہ غلطی لڑکے کے ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ غلطیاں ہوتی کیا کیا ہیں، کیونکہ لڑکی والے تمام کے تمام پورا الزام جو ہے 80% کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ دوسرا کیس ہے کہ جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ کن پہ غلطی ڈالتے ہیں۔ تو آئیں جی بات کرتے ہیں، میری مسز کے ساتھ ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو آج ذرا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ڈسکس کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی دیکھ لیں جی کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جی بہت افسوسناک یہ بات افسوسناک ہے۔ اچھا، مجھے دکھ کس بات کا ہوتا ہے جی کہ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہاں جی، دونوں کتنے چاہ سے تیاری کرتے ہیں۔ بالکل، کیوں نہیں، بہت شوق چاؤ اور مان ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک سوٹ جہاں 2.5 لاکھ کا بنتا ہے، جی غرارہ اتنے کا ہونا چاہیے۔ جی لوگوں کو بتانا ہے جی کہ اگر 4-5 لاکھ سے کم کا غرارہ ہوا تو ہماری کیا عزت رہ جائے اور گی۔ اس وقت ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ شادی کون سا روز روز ہونی ہے، ایک بار ہی تو ہونی ہے، ایک باری تو ہونی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے گزرتے نہیں ہیں اور کولڈ وار سٹارٹ ہوتی ہے، اور سٹارٹ ہوتے ہوتے پتہ چلتا ہے جی کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہمارا اس لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرا اس لڑکے اور اس کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ تو اسی پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ اگر جو غلطیاں لڑکے کے طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ لڑکی تو بیاہ کے سسرال آ گئے، جی اب سسرال میں جب وہ آ گئی تو ظاہر ہے کہ اب پورا جو پلاٹ یا پوری جو سٹوری ہے اب وہ سسرال میں آ گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو لڑکے کے ماں باپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں۔ تو میں بھی بتاتا ہوں جہاں میں غلط ہوں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہاں پر غلط ہیں۔ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں نا، جیسے ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی وقت کی بات ہے، بالکل، وہ اپنے خاوند سے کہہ دیتی ہے جی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے جی، ہاں جی، یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹیاں آپ کی ہیں، ہاں حالانکہ بیٹیوں کی وہ سب سے قریبی سہیلی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کے وہ اپنا بنا کے رکھتی ہے۔ اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو اس کو یعنی کہ لڑکے کی ماں کو سب سے پہلے یہ غم کھا جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، فکر کھا جاتی ہے، اسی فکر میں اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہ اب یہ بیٹا مجھ سے دور ہوتا جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ اتنا دور ہوتا جائے گا کہ اب وہ میری بات نہیں سنے گا، اب وہ اپنی بیوی کو لے کے جائے گا، گھمائے گا پھرائے گا، ساری تنخواہ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا، اسی سے پوچھ کے اپنی زندگی گزارے گا۔ اب ہم پرائرٹی نہیں رہے اپنے بیٹے کی۔ اب وہ اگر بہو ایک چاہے گی اسٹیپ تو بیک ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس چیز کو انفیریٹی میں آ جاتی ہے کہ ان کو احساس کمتری ہونے لگ جاتی ہے۔ لڑکے کی ماں جب یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے نا کہ ہاں جی اب تو یہ بہو کا ہو گیا، ہاں جی، سمجھ لیں کہ وہاں سے کلیش شروع ہو گیا۔ ہو گیا۔ اچھا، اب بڑی ایک عجیب بات ہے، عجیب بات نہیں ہے، فیکٹ ہے۔ قدرت نے جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے رشتہ کون سا بنایا؟ ہسبینڈ اینڈ وائف کا۔ قیامت کے بعد کون سا رشتہ رہ جائے گا؟ یہی ہسبینڈ وائف کا۔ اور جب جنت میں بھی صرف میاں بیوی کا رشتہ تھا جی اور دوبارہ جنت میں جانے کے بعد بھی صرف میاں بیوی کا رشتہ ہی رہ جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لڑکی جہاں سے بھی آ رہی ہے، جہاں سے بھی آپ لوگ بیاہ کے لائے ہیں، اب یہ جس رشتے میں وہ لڑکی بندھ گئی ہے، یہ رشتہ دنیاوی رشتہ نہیں ہے، یہ قبر تک بھی جاتا ہے، قبر کے بعد بھی جاتا ہے، جی، اور یہ حساب کتاب میں بھی رہے گا، اور اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی آئے گا۔ بالکل، ٹھیک ہے جوڑے جی، تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے سب کے طے کیے ہوئے ہیں نا، کیے ہوئے ہیں، لیکن جنت میں فار ایگزامپل مجھے تو آپ یعنی مجھے ملنا ہے، جی جی ٹھیک انشاءاللہ۔ ہے جی، اور یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ڈینٹنگ پینٹنگ ہو کے صرف میں نے ہی آپ کو ملنا ہے، جیسا بھی ہوں گا۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس نے آگے چلنا ہے۔ اب ماؤں کو کون بات یہ سمجھائے کہ جب آپ بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی تو آپ کو سارے حقوق ملے تھے،
آپ کے خاوند نے، جو کہ اب لڑکے کا باپ ہے، آپ کے خاوند نے آپ کو رسپیکٹ دی تھی، آپ کی باتیں مانی تھی، آپ کو ایک پرائیویٹ لائف بھی دی تھی، اچھی لائف بھی دی تھی، گھر بھی بنا کے دیا تھا، آپ کی خواہشات بھی پوری کی تھی، اب یہ اس لڑکی کا حق ہے۔ بس کچھ معاملات میں ایسا نہیں بھی ہوتا نا، اپوزٹ بھی بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں جھگڑے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جی وہ جو لڑکا بیاہ کے بیچارہ لاتا ہے نا دلہن کو، بیسیکلی اس وقت تک وہ گھر کا کماؤ بیٹا بن چکا ہوتا ہے، ہاں جی، اس نے گھر کا نظام سنبھالا ہوتا ہے، وہ خرچہ چلا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت اب وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب وہ گھر کا سربراہ بھی ہے اور آنے والی دلہن کا خاوند بھی ہے۔ اب یہ تمام کی تمام پوری کی پوری جو کہانی ہے نا، اس لڑکے کے ہاتھ میں اس آ کے گئی ہے۔ ہاتھ میں ہوتی ہے، بالکل۔ اب فار ایگزامپل میں اپنی ہی مثال دے رہا ہوں، میری جناب ناظرین، آپ تو مجھے جانتے ہیں سارے کہ میری پہلی شادی برے طریقے سے ناکام ہوئی تھی، اور اس شادی کی ناکامی کی وجہ میں خود تھا۔ وجہ کیا تھی کہ میں نے جو ایک جھکاؤ تھا ایک پلڑے کی طرف زیادہ کر دیا تھا، اور وہ پلڑا ایسا ہے کہ جب اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے نا، تو باقی جو ہے وہ آپ کی نہ خاندان میں ویلیو رہتی ہے، نہ آپ کے گھر میں رہتی ہے، نہ آپ کے ماں باپ میں رہتی ہے۔ اور یعنی کہ جھکاؤ کرنے کے باوجود میری غلطی کیا تھی کہ میں یہ سمجھا تھا کہ یار دل سے تو میں ماں باپ کا ہی ہوں نا، جھکاؤ میرا بے شک ہے، ظاہر ہے حق بنتا ہے، ایک نیا بندہ آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے، اس کی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے، تو وہ جھکاؤ غلط رہا۔ کیونکہ ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے، کم از کم 6 ماہ، سال، 2 سال۔ میں فی الحال ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں یہ گزارش کروں گا لڑکوں سے، ویسے جیسے دنیا میں اکثر اوقات شادی سے پہلے جو ہے نا ایک تھوڑی سی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہاں جی۔ ٹریننگ کس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ اب ایک نیا بندہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس گھر میں پورے نئے رشتے بنیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ ایک اپنی ایک لے کے آ رہی ہے، وہ جو عورت آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی ساری زندگی کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اسی سے جڑی ہوتی ہیں۔ اسی کے اوپر ڈپینڈ کر۔ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں سسرال میں جا کے یہ کرنا، ہاں جی، سسرال میں جا کے فیشن کرنا، یہی سسرال میں جا کے یہ یاشیاں کرنا، سسرال جا کے میں اپنی چلانا۔ اب وہ سسرال میں آ گئی ہے تو آگے اس کو اپوزیشن مل گئی۔ سسرال میں جا کے وہ ذمہ دار اس حساب سے ہو جاتی ہے کہ سب کہتے ہیں کہ تم تو اب سیانی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو، یہ تو کام بچپنے کے ہیں جو تم کر رہی جو ہو، تم کر رہی ہو۔ اور وہ ابھی نئے نئے خوابوں اور خیالوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ سمجھ یہ رہی سب ہوتی ہے کہ clashes start ہو مجھے جاتی وی آئی ہیں۔ پی پروٹوکول چاہیے، جی، مجھے وی آئی پی پروٹوکول چاہیے۔ مجھے اس نے کہا کہ میری اس گھر میں عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، کیوں عزت نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ جی مجھ سے پوچھ کے اس گھر میں کھانا نہیں بنایا جاتا، مجھ سے پوچھنا چاہیے صبح اٹھ کے کہ اس گھر میں کیا کھانا پکنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، جو کھانا بناتا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو بتاؤ نا جی کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے اور میں یہ کھانا بنانے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ تو اس طرح کا روب کہ بھائی مجھ سے پوچھ کے یہ کام ہونے چاہیے، تو وہاں پھر سیدھا سیدھا یہی ہوگا۔ تو آج کل جو پاکستان کے طلاقوں کی ریشو بڑھی ہوئی ہے، ہاں جی، اس لیے کہ اس میں لڑکا مینج نہیں کر پا رہا۔ ہاں جی، نمبر ایک، وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، یہی ماں باپ کو کہتا ہے جی آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، میں تو اچھا بھلا تھا۔ ہاں۔ تو وہ جو ایک ڈریم دونوں نے لڑکی لڑکے نے بننے ہوتے ہیں نا کہ شادی کے بعد، تو وہ ڈریم سارے جو ہے نا وہ فیملی ریلیشن اور فیملی میں سب کو خوش رکھنے میں ہی سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے، بحث تو اتنی لمبی ہے جتنی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، لڑکے کو چاہیے جی اپنے ماں باپ کے ساتھ روزانہ بیٹھے، ہاں جی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور ماں باپ کو بتائے کیونکہ کہ ان کے ساتھ تو ریلیشن اس کا بچپن سے ہے نا۔ بچپن سے ہے، تو ماں کو کانفیڈنس میں لیتا رہے کہ بالکل۔ دیکھیں امی اب یہ آ گئی ہے لیکن آپ ہی میری سب کچھ کہ ہے، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، جی میں ہاں، تو آپ کی تربیت میں پلا ہوں۔ آپ سے ہی ہم پوچھ کے زندگی گزاریں یہی گے، بات میں ہے۔ کوئی اکیلا ہاں فیصلہ جی، نہیں کروں گا۔ بے شک وہ چھپا چھپا کے ساری چیزیں لا کے بیوی کو کھلاتا رہے، برگر پیزے، جو کہ بہت مشکل کام ہے اس کائنات کا، کہ چھپا کے پیزے، اور یعنی فیملی میں رہتے ہوئے یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے فریج اپنے کمرے میں رکھ دی کوئی چھوٹی بڑی، تو وہ سمجھ تو لیں اور کہ بڑا جھگڑا ہے۔ وہ تو سب سے بڑا جھگڑا ہو گیا۔ تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ گفت و شنید کریں، کانفیڈنس میں لیں، اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آتے ہی اپنی ساس کو اپنی سہیلی بنائے، بالکل، سہیلی بنائے، اس کے ساتھ بیٹھے، وقت بتائے، اور اسے کہے کہ امی جیسا آپ چاہیں گی گھر کا نظام ویسا چلے گا، گو کے بعد میں جیسے مرضی اس کو چلائے۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن باتوں باتوں میں جو ہے نا یہ ایک ریلیشن،
اس کو جو ہے وہ مینٹین رکھے، Friendly اس کو ماحول فلورش ہونا کرے، چاہیے، جی۔ فرینڈلی ماحول. اور جب بھی کھانا کھانے جائے، امی جی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گی یا آپ کے لیے ہم پیک کروا لائیں؟ اور یہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی. روکنا تو انہوں نے دو الفاظ میں ہے، بیٹا گھر میں بھی تو اچھی بنا ہوا ہے، تو آپ کہہ دیں امی یہی تو ہمارے دن ہیں، تو بعد میں تو ہم نے گھر میں ہی کھانا پینا جی جو جی۔ بھی ہے. تو آپ ایک ویلڈ ریزن دینا، جو آپ کی ریزن ہے. تو اس کے بعد جب آئیں تو چھپ چھپ کے شاپر لے کے اپنے کمرے میں نہ گھس جائیں، تھوڑا سا ماں باپ اور بچوں میں بھی چیزیں تقسیم کریں، تو آپ کی جو ہے وہ فیملی لائف اچھی گزرے گی. یہ ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے، جو سائیکالوجی ہمارے نہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، بالکل، نہ یونیورسٹیوں یہ میں. شادی سے پہلے ٹریننگ دینی چاہیے دونوں کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. اگر بندے نے سیرت النبی پڑھی ہو نا، بالکل، حدیث پڑھی ہو، تو آٹومیٹک اس کا میں نے تو کیونکہ ابھی جو آج کل جی کا ماحول جا رہا ہے نا، اس میں یہ معاشی طور پہ جو برہان مطلب ہوا ہے، جی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا مریض ڈپریشن ہوا میں ہے، تو ایسی اور جھگڑنے کو اس دل کر رہا ڈپریشن کی ہے. وجہ سے خام خواہ جھگڑے پھر بن جاتے ہیں. جی تو ناظرین، یہ ہے سارا قصہ. پھر دوبارہ آپ کے ساتھ کبھی بات کریں گے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس میں غلط کون سی اور صحیح کون سی ہے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور انہی کمنٹس کی بیس پہ ہم آنے والی ویڈیو بنائیں گے. بالکل، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت جزاک دیا اللہ جی، ہم آپ کے مشکور ہیں جی. شکریہ جی. جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو.